تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا آخری وقت آیا وفات کا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کان یدعو قرب وفات ہی، آپ اپنی وفات کے وقت جب قریب تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق اے اللہ میں اب رفاقت چاہتا ہوں اعلیٰ، اوپر والی رفاقت. مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ان لوگوں کے ساتھ رفاقت چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا ہے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں. حضور یہ فرما رہے. اب کیا حضور بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نبیوں میں سے کر دے؟ مع الذین انعمت علیہم من النبیین اسی طرح ہے یا نہیں؟ تو کیا حضور تو نبیوں کے نبی تھے، امام الانبیاء تھے، تو وفات کے قریب وقت میں آپ کا یہ دعا کرنا اللہم بالرفیق الاعلی مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اس کا معنی کیا ہے؟ هل المراد من ان یسیر من النبیین، کیا اس کا یہ معنی ہے کہ حضور خود نبی بن جائیں؟ وہ تو خود نبی پہلے، وہ نبی و رسول عظیم، وہ تو پہلے سے نبی اور رسول من قبل. بل معناه ان الرسول كان يطلب الرب الرؤوف الرحيم ينقل من دار الدنيا الى جوار جنات يحصل له رفقة الانبياء والصديقين. بلکہ حضور وفات کے وقت یہ جو دعا مانگ رہے تھے اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس دنیا کے گھر سے منتقل فرما دے جنت کی طرف تاکہ میں وہ نبیوں کی رفاقت حاصل کر لوں. سمجھ گئے یا نہیں؟ تو اس سے تو آپ کی دعا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رفاقت طلب کر رہے تھے اور یہی الفاظ ہیں جو وہاں اس میں ہیں. سمجھ آئیے؟ اچھا، اب آپ کو ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے تفسیر کبیر میں. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ قادیانیوں سے ختم نبوت اجرائے نبوت پر بحث کریں یا آپ حیات عیسیٰ وفات مسیح پر بحث کریں تو بحث کرنے سے قبل ایک بات شرائط میں ان سے منوائیں. بھلا کیا بات کہی تھی؟ ختم نبوت یا حیات مسیح، ان میں سے کسی موضوع پر جب بات کرنی ہو تو ان بات کرنے سے پہلے کیا بات منوائیں؟ بالکل کچھ نہیں. الو خان وہ تو ہے جب وہ نبوت کا موضوع طے کرنا، اس میں نبوت کی اقسام بنواؤ اور منواؤ، اور حیات عیسیٰ پر بحث کرنی ہو تو اس وقت اس کا رفع نزول کا عنوان منواؤ. یہ تو علیحدہ بات ہے. میں نے ایک بات کہی تھی اگر آپ ان دو موضوع جو علمی موضوع ہیں ختم نبوت کا اور حیات عیسیٰ کا، اس پر بحث کرنے سے قبل ان سے ایک بات منوائیں. وہ بات کیا ہے؟ کیا؟ وہ تو تھا تعین موضوع کلو، اور وہ تو تعین موضوع ہے کہ موضوع جب معین کرنا ہو ان تین میں سے تو مصر کی سیرت کو کرو. وہ تو ایک مستقل پہلے میں نے تعین موضوع، وہ کسی کو بھی یاد نہیں اور کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا. کاش کہ تم ہوتے میرے شاگرد اور میں تمہیں یہ ڈنڈے مارتا یہ مسکار. نہیں، اب تو آپ آدمی سے شاگرد ہیں، 2 چھین دیں گے تو آپ اگر آپ کو ڈنڈے ماریں گے آپ کہیں گے کہ کیا ہے ہمیں ڈنڈے مارنا ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ حیات وفات مسیح یا ختم نبوت کے عنوان پر قادیانیوں سے بحث کریں تو چونکہ اس میں وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں تو آیات میں تو ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا اختلاف ہوگا معنی اور مفہوم میں. تو معنی اور مفہوم کے لیے آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ جناب پہلے 13 صدیوں کے جو مجدد اور مفسر گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک مجدد اور مفسر کے ترجمے کو رکھو اور جو اپنی تائید میں وہ پیش کرے اس کا صحیح ہوگا، دوسرے کا غلط ہوگا. یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب بحث کرنی ہو یہ شرط منوا لے ان سے کہ آپ کا ترجمہ بھی ہم نہیں مانیں گے، ہمارا ترجمہ آپ نہیں مانیں گے. ایک ایسے مترجم کو، ایک ایسے مجدد کو رکھو. اردو والا رکھنا ہو تو شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین رکھ لو، فارسی کا رکھنا ہو تو شاہ ولی اللہ کو رکھ لو، عربی کا رکھنا ہو تو علامہ جلال الدین سیوطی کو رکھو. یہ تمہارے نزدیک مجدد ہیں،
تو مجدد پر مقدس چیز کھولا جاتا ہے، لہذا نہ تمہارا ترجمہ معتبر نہ ہمارا، اور ترجمہ جو ہے جھگڑا تو ترجمے اور معنی اور مفہوم میں ہوگا، آیات کے الفاظ میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ کچھ آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ یہ میں نے آپ کو بتائی دی ہے، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے، کوئی بات نہیں کرتے۔ پھر کیا ہے، بس کچھ شوق نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی آپ کو توجہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی نہایت ہی اہم بات آپ کو بتانی، یہ جو معنی ہم کر رہے ہیں نا، اس کی تائید میں ہم امام راضی کی ایک عبارت تفسیر سے پیش کرتے ہیں۔ امام راضی ہوئے 7ویں صدی کے مجدد، مرزا قادیانی کے نزدیک امام مہدی نہیں، راضی کتنی صدی کے مجدد ہے؟ اب وہ اس آیت کا تفسیر اور ترجمہ ایک مطلب لکھتے ہیں اور اسی شبے کا ازالہ کرتے ہیں جو قادیانی نے پیدا کیا۔ گویا خدا تعالیٰ نے امام راضی کے دل میں یہ انکشاف کر دیا تھا کہ آگے چل کر اس آیت سے کوئی غلط آدمی، کوئی بدباطل آدمی یہ معنی کرے گا اس قسم کا کہ اس سے مراد درجے ہیں، کہ یہ اطاعت کرنے سے درجے ملتے ہیں، تو حضرت امام راضی نے آج سے 700 سال پہلے، 800 سال پہلے اس معنی کی رد کر دیا اپنی تفسیر۔ دیکھیے حضرت امام راضی کی عبارت ہے، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ هَؤُلَاءِ مَعَهُمْ هو انہم یکونون فی عین تلک الدرجات لان ھذا ممتنع۔ امام راضی کہتے ہیں یہ بات واضح ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے تمہیں کہ فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اس کا معنی کیا ہے؟ لیس المراد من کون ہؤلاء معہم، نہیں ہے مراد ان لوگوں کے اطاعت کرنے والوں کا ان کے ساتھ ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انہم یکونون فی عین تلک الدرجات، کہ وہ ان درجوں میں پہنچ جائیں، یہی معنی کرتے ہیں اور وہ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہ سمجھ لینا فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اس کا یہ معنی نہ سمجھ لینا کہ انہم یکونون فی عین تلک الدرجات، کہ وہ اطاعت کرنے والے ان درجات میں ہو جائیں گے اور یہ درجے پا لیں گے، لأن ھذا ممتنع، کیونکہ یہ ممتنع ہے، کیونکہ اگر یہ معنی کرے تو اس کا معنی یہ اطاعت کرنے سے نبی بھی بن جائیں گے اور نبی حضور کے بعد بڑھنا ممتنع۔ کتنا واضح عقل آیا ہے؟ یہ ہماری تائید بھی ہے، اور قادیانیوں نے جو معنی کیا ہے امام راضی اس معنی کا رد کر رہا ہے۔ کسی مولوی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ آئی ہے تو کوئی بیان کرے، کیا سمجھا امام راضی کیا فرماتے؟ ان اطاعت کرنے والوں کا ان لوگوں کے ساتھ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ اس درجے میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ ممتنع ہے۔ یہی بات میں صحیح کہتے تھے، اسی کو انہوں نے کہا یہ ممتنع ہے۔ تو قادیانیوں کے معنی کی امام راضی نے جو مجدد ہے 7ویں صدی کا تردید کر دی یا نہیں کر دی؟ تو یہ تو ہماری تائید ہوگی۔ اب ایک بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ غور سے سمجھ لیں، اور وہ بات انشاءاللہ میرے سوا آپ کو اس طریقے سے کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت ایک ہی مولوی رہ گیا جس کا نام ہے مولوی عبدالرحیم اشعر، جو قادیانی کو چلے کچھ معلومات رکھتا ہے، سمجھ آئے؟ وہ بھی انشاءاللہ یہ تحقیق نہیں بتائے گا جو میں بتاؤں، کیونکہ لال حسین اختر مرحوم جو سب سے استاد سے مناظرے تھے ان کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی اور میں نے ان کو بتائی تھی، اور ہمارے استادوں کو بھی معلوم نہیں تھی اور یہ تحقیق میں نے بتائی تھی۔ اور جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور سناؤں گا تو آپ کا دل بھی مان جائے گا کہ جو تحقیق میں نے کی ہے الحمدللہ وہ تحقیق اس بات کی مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑا وہ ہوں اور یہ ہوں، صرف آپ کو اس بات کی اہمیت جتلانے کے لیے کہ آپ پھینک نہ دیں اس بات کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں کہ یہ نہایت اہم بات کیا ہے۔ جب ہم قادیانیوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس آیت کا تم ترجمہ کر رہے ہو کہ اطاعت کرنے والے نبی بن جائیں گے، صدیق بن جائیں گے، یہ معنی کسی اور مفسر نے نہیں کیا۔ تو جب ہم نے یہ بات پہلے طے کی ہے کہ ایک آیت میں تو تمہارا ہمارا جھگڑا نہیں ہے، یہ جو حضرت مولانا ان کو تو نیند آئی ہے بیچارے بہت سخت، اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ چابی یہ تو آج میرے سر آئے ہیں عارضی طور پر، پہلے تو نہیں آتے تھے، آتے تو پھر تو چابی کا حق بنتا ہے، اگر آج آئے ہو تو پھر نہیں، اور اگر پہلے بھی آتے رہتے ہو تو پھر چابی لگنی چاہیے۔
کیوں ہے؟ لگا دو چابی، بھائی تھوڑی سی لگا دو، بڑے میں تو ان سے بڑا ہوں، تم نے میرے حکم کی تعمیل کرنی، کیوں نہیں؟ ہاں میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے، کیا ہے؟ خود لگا رہے۔ اور یہ پٹھان جو ہے نا اس کو نہیں جاتی ہے، اس کو بھی چابی لگے گی۔ اچھا جی، بات یہ ہے جب ہم قادیانی سے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو ترجمہ، جو معنی، جو مفہوم تم بیان کرتے ہو یہ آج تک کسی نے نہیں کیا، یہ تمہارا من گھڑت ہے۔ سب اس کا یہی معنی کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے جو ہوں گے ان کو ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہے، جتنی کوئی اچھی اطاعت کرے گا اتنا اعلیٰ درجے کی رفاقت، جو سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہوں گے اللہ کے رسول کو ان کو رفاقت ملے گی انبیاء کی، جو ان سے کم درجے کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو رفاقت ملے گی صدیقین، جو ان سے کم درجے والے ہوں گے ان کو ملے گی شہداء، جو ان سے کم درجے والے ہوں گے گھٹیا قسم ہم جیسے ان کو ملے گی صالحین کی رفاقت۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اطاعت کرنے والوں کو درجے یہ نہیں دے گا بلکہ ان لوگوں کی رفاقت دے گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے اچھے۔ اب قادیانی معنی کرتے ہیں کہ نہیں، اطاعت کرنے سے یہ درجے مل جائیں۔ اس پر جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ کوئی تم تائید میں پیش کرو کہ کسی مفسر نے یہ معنی کیا ہے، تو وہ امام راغب کا ایک عبارت پیش کرتے ہیں جو ان کی تائید کرتی ہے، وہ ذرا سمجھ لو۔ امام راغب کہتے ہیں وَأَجَازَ الرَّاغِبُ أَن يَقُولَ وَقَالَ الرَّاغِبُ النَّبِيُّ بِالنَّبِيِّ وَالصِّدِّيقُ بِالصِّدِّيقِ وَالشَّهِيدُ بِالشَّهِيدِ وَالصَّالِحُ بِالصَّالِحِ۔ ایک تو یہ کہتے ہیں اس آیت میں کہ نبی کے ساتھ ہوگا، صدیق کے ساتھ ہوگا، شہید کے ساتھ ہوگا، صالح کے ساتھ ہوگا، تو پھر اس امت میں بھی کوئی نبی ہونے چاہیے نا جو نبیوں کے ساتھ ہوں، صدیق ہوں گے تو صدیقوں کے ساتھ، شہید ہوں گے تو شہیدوں کے ساتھ، صالح ہوں گے تو صالحوں کے ساتھ، اور نبی بھی ہونے چاہیے نا جو نبیوں کے ساتھ ہوں۔ تو امام راغب کہتا ہے وقال الراغب ان یکون النبی بالنبی والصدیق بالصدیق۔ دوسری بات امام راغب کہتا ہے واجاز الراغب ان یکون کہ من النبیین جائز ہے کہ من یطع اللہ کے متعلق کر دو۔ اب من النبیین کو من یطع اللہ کے متعلق کرو تو کیا معنی بنے گا؟ من یطع اللہ والرسول من النبیین والصدیقین، کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی نبیوں میں سے اور صدیقوں میں سے اور شہیدوں میں سے۔ اگر من النبیین جار مجرور جو ہے اس کو متعلق کیا جائے من یطع اللہ کے، تو پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ کوئی نبی بھی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ تو عقل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو اگر یوں امام راغب کی بات مان لی جائے پھر تو قادیانی والا معنی ثابت ہو گیا یا نہیں کہ میں من النبیین کو متعلق کر دو من یطع اللہ سے، اور پھر تو کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نبی بھی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی، پھر اس کی وہ بات بھی بن جائے گی کہ النبی بالنبی والصدیق بالصدیق والشہید بالشہید والصالح بالصالح، کہ نبیوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ صدیقوں کے ساتھ۔ یہ معنی کیا امام راغب۔ تو آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اب قادیانیوں کی تائید ہو گئی یا نہیں؟ میں نے جو ربے میں پہلا مناظرہ کیا تھا، سنایا تھا مولوی نور حسین سے، اس کے بعد اگلے اتوار کو وہ لے آئے تھے قاضی نذیر کو، جو ان کا بڑا سرغنہ تھا، امام المناظرین تھا، استاد المناظرین تھا، بڈھا پربھوس تھا، اور میں تھا نوجوان چھوٹا تھا۔ جب وہ آیا اور اس دن بھی مناظرہ ہمارا اسی موضوع پر ہوا، ختم نبوت پر، اس سے بھی میں نے نبوت کی قسمیں بنوائی اور 2 بند کرائی، جاری کروائی، اور پھر اس کے بعد آگے بات چلی، پھر یہ آیت آ گئی، اس آیت پر بحث شروع ہو گئی۔ اس پر قاضی نذیر نے مجھے یہ عبارت پیش کی علامہ راغب کہ جناب علامہ راغب نے وہی معنی کیا جو ہم کر رہے ہیں، اور جو علامہ راغب کی عبارت آپ کو میں سنا رہا ہوں اگر یہ عبارت ہو تو پھر تو قادیانیوں کی تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس قاضی نذیر نے مجھے یہ عبارت پیش کی، اس سے پہلے میرے علم میں یہ عبارت نہیں تھی۔ قاضی نذیر نے جب پیش کی اس سے پہلے میرے علم میں نے ایک جواب تو اسی وقت دیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کر دیا۔ کیا؟ میں نے کہا قاضی صاحب، پہلے تو میں نے قاضی کو کہا کہ یہ عبارت دکھاؤ امام راغب، تو کتابیں اس کے پاس بھی نہیں تھیں اور میرے پاس بھی نہیں تھی، ہم تو ایک کوٹھی میں جا کے مناظرہ کر رہے۔
کتابیں اس وقت میں اس بات تھی بھی نہیں صرف محمدی پاگل کو، اس لیے میں نے بھی اس پر زور نہ دیا، کیونکہ اگر میں بھی تو منہ زبانی حوالے دے رہا تھا نا، تو میں اگر اس پر زور دیتا کہ تم امام راغب کی عبارت دکھاؤ تو میرے پاس میں جو حوالے دیتا تھا تو مجھے بھی وہ کہتا کتاب دکھاؤ. خیر میں نے اس کا ایک جواب دیا، توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا قاضی صاحب اگر امام راغب نے یہ بات کہی ہے تو اس لیے کہی ہے کہ اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ خدا کے نبی ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کریں گے، اور وہ اس لیے انہیں کر دیا کہ من النبیین کو متعلق کر دو، اور النبی بن نبی کے عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے حضور کی اور اللہ کی اطاعت بھی کریں گے، اور وہ نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ. ایک فرض بھی اگر ہو گیا تو بات پوری ہو گئی یا نہیں؟ تو میں نے کہا اگر امام راغب نے یہ بات کہی ہے تو اس لیے کہی ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، اس امت میں بھی آنے ہیں اور انہوں نے حضور کی اطاعت بھی کرنی ہے، تو وہ حضور وہ عیسیٰ نبی کے ساتھ ہوگا اور صدیق کے ساتھ. یہ جو امام راغب کی عبارت اس نے پیش کی تھی اس کا جواب صحیح بن گیا یا نہیں بنا؟ تو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آئی ہوتی تو آپ کے چہرے حشاش پشاش ہوتے، کھڑ جاتے اور آپ خوش ہو جاتے، لیکن ایسے بیٹھے جیسے موڑے ہوتے. اتنا بہترین جواب، اور اس کا میں نے محل ڈھونڈ کر بتا دیا کہ اگر حضرت امام راغب کی عبارت ہے اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ایک نبی ہیں اور وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس جواب کو میں نے دے دیا اور مناظرے میں میں آگے نکل گیا، کامیاب بھی ہو گیا، لیکن میرے دل میں خود ہی لگ گئی کہ امام راغب جیسا عالم اس نے یہ بات جو کہی ہے تو کیسے، کہ کہاں کہی، کیوں کہی. یہ ایک جواب تو تھا لیکن دل میرا مطمئن نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ اس عبارت کو دیکھا جائے، ڈھونڈا جائے کیا امام راغب نے یہ بات کہی ہے. چنانچہ امام راغب کی عبارت تلاش کرنے میں لگ گیا تو قاضی نذیر نے حوالہ دیا ہے اپنی کتاب شان خاتم النبیین میں. قاضی نذیر نے ایک تقریر کی تھی حضور کی شان میں، اس کا نام رکھا ہے شان خاتم النبیین. یہ نیندر آ گئی، اس موضوع آ گئی ہے، لگا دو چابی تھوڑی سی. قاضی نذیر نے حوالہ دیا ہے اپنی کتاب شان خاتم النبیین میں امام راغب کی اس عبارت کا تفسیر بار محیط کا، کہ تفسیر بار محیط والے نے یہ عبارت نقل کی ہے. اب میں بار محیط ڈھونڈنے لگا، ہمارے پاس چریوٹ میں تو نہیں تھی. میں لاہور گیا، لاہور جامعہ اشرفیہ میں پہنچا، وہاں کا پرانا کتب خانہ ڈھونڈا، اس میں تفسیر بار المحیط علامہ اندلسی کی موجود تھی. اس میں سے یہ جلد نکالی اور دیکھا تو یہ عبارت بے عینی لکھی ہوئی تھی. یہ عبارت بے عینی ہی، لیکن آگے جو امام اندلسی نے لکھا، انہوں نے لکھا وَهَذَا الْوَجْهُ الَّذِي ظَاهِرٌ عِنْدَهُ فَاسِدٌ مِنْ جِهَةِ النَّحْوِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، کہ یہ وجہ جس کو امام راغب کہتا ہے کہ یہ ظاہر ہے، یہ جو معنی لکھ رہا ہے امام راغب یہ نحوی اعتبار سے بھی فاسد ہے اور معنوی اعتبار سے بھی فاسد ہے. کیسے؟ امام اندلسی نے اس عبارت کو نقل کر کے، امام راغب کی اس عبارت کو نقل کر کے اس کی تردید کی کہ یہ معنی جو امام راغب لکھ رہا ہے یہ نحوی لحاظ سے بھی غلط ہے اور معنوی لحاظ سے بھی. نحوی لحاظ سے کیسے غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ من النبیین یہ جزا کی جز ہے اور نہیں ہوتے اللہ شرط ہے، اور شرط اور جزا جو ہے نہیں ہوتے اللہ والرسول یہ ہے شرط، اور جزا کی ہے فاولئک. شرط جزا جانتے ہو؟ کون نہیں جانتے؟ کون نہیں جانتا؟ ایسے بھی تو ہے نا، کچھ دوسرا نہ پڑھ کے بھی آ جاتی ہے نا دورہ پڑھنے کے. پہلے دورے پڑھتے تھے، جو دورہ حدیث پڑھ لیتے تھے وہ پڑھتے تھے، اب صرف نہ پڑھتے ہیں ادھر دورے آ جاتے، کچھ عقل نہیں آتی. کوئی شرط جزا جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تو میت اللہ و رسول کیا ہے؟ شرط. جزا اس کی کیا ہے؟ فاولئک مع الذین. اب من النبیین جو ہے یہ جزا کی جز ہے یا شرط کی جز ہے؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اب علامہ اندلسی کہتا ہے کہ من النبیین کو متعلق کر دینا میت اللہ کے اور درمیان میں جزا آئی کھڑی ہے، یہ خلاف قانون ہے.
شرط کے متعلق تو جملہ وہ ہوگا اگر شرط کے بعد جزا آ گئی ہے تو جزا سے چھلانگ لگا کر کود کر وہ من النبیین کی طرف متعلق نہیں ہوتے اللہ کے کیسے ہو جائے گا؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ من، یہ جو من النبیین جار مجرور ہے یہ متعلق انعما کیا ہے، یہ جزا کی جو ہے یہ نہیں ہوتا اللہ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ ادرسی نے کہا کہ من النبیین کو متعلق کر دینا میت اللہ کے یہ ناوی اعتبار سے ناممکن ہے، کیونکہ درمیان میں فاولئک کی جزا آ گئی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے ناوی اعتبار سے، اور مانوی اعتبار سے یہ غلط ہے کہ اگر من النبیین کو میت اللہ کے متعلق کر دیں تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اس کا معنی ہے کہ نبی ہو اس امت میں ہو اور وہ حضور کی اطاعت کرے، حالانکہ یہ خلاف مفروض ہے اور یہ طے ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ 2 صفحے اس نے بھر دیے اس عبارت کی تردید میں۔ اب پتہ چلا کہ قاضی نذیر کا اس عبارت کو پیش کرنا اس کی بددیانتی ہے، اس کی بددیانتی ہے۔ نقل تو وہ کر رہا ہے کتاب تفسیر بحر المحیط سے عبارت، اور بحر محیط والا اس عبارت کو نقل کر کے اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، ناوی اعتبار سے غلط ہے، مانوی اعتبار سے غلط ہے۔ 2 صفحے اس نے بھر دی۔ لیکن اس کے باوجود میں اس کی تحقیق میں لگا رہا کہ آخر چلو علامہ اندلسی تو تردید کرتا ہے اور آخر امام راغب بھی بڑا امام ہے، اس نے یہ کیوں لکھا اور کہاں لکھا؟ چنانچہ میں اس تلاش میں لگ گیا کہ امام راغب کی کسی کتاب سے یہ عبارت ڈھونڈی جائے، پتہ نہیں اس میں عبارت میں کوئی فرق ہو، کچھ اور ہو کیا نہیں، تو علامہ امام راغب کی جو اصل کتاب ہے اس سے دیکھنا چاہیے۔ اب میں امام راغب کی کتابیں دیکھنے لگ گیا۔ کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو امام راغب کی جو کتاب ہے نا مفردات امام راغب، قرآن کریم کے جو مشکل لفظ ہیں ان کو حل کیا اس نے ایک کتاب میں، اور اس کا نام رکھا ہے مفردات امام راغب۔ بڑی مشہور کتاب ہے، نام تو سنا ہوگا یا نہیں؟ کبھی نہیں سنا؟ تیمورا کا ہے، نہیں سنا؟ تو مفردات امام راغب، قرآن کریم کے جو الفاظ مفرد الفاظ ہیں نا مشکل ہو ان کا حل کیا۔ تو میں نے مفردات راغب لی، اس میں سے میں نے ڈھونڈے لفظ، تو لفظ صدیق جو تھا اس کا معنی امام راغب نے لکھا اپنی تفسیر، اور لکھ کر یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے من النبیین والصدیقین، اس کی میں نے پوری تشریح کی ہے اپنی کتاب الذریعہ الی مکارم الشریعہ، الذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ اب مجھے اس کتاب کی جستجو ہوئی، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ تحقیق اس لیے میں نے دعوے سے کہا کہ اس طرح تحقیق کسی نے نہیں کی۔ چنانچہ اب میں اس کی جستجو میں لگا کہ الذریعہ الی مکارم الشریعہ، یہ علامہ اس کی راغب کی کتاب جس میں اس نے اس آیت کی تشریح کی ہے، اس کتاب کو ڈھونڈا جائے۔ میں نے اس کتاب کی تلاش شروع کر دی، کہیں نہ ملی، حتیٰ کہ میں نے حضرت استاد محترم مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، جو کہ دنیا بھر کی تمام کتابوں کے حافظ اور امام تھے۔ میں نے ان کو لکھا کہ حضرت امام راغب کی ایک کتاب ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ، آپ کے علم میں ہے یہ کتاب کون سے کتب خانے میں؟ وہ دنیا بھر کے کتب خانے جانتے ہیں کہ کسی کتب خانے میں اگر ہو تو مجھے بتائی جائے تاکہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اس کے اندر یہ عبارت ہے یا نہیں۔ یہ میں نے خط لکھا حضرت بن نوری کو۔ ایک بات مجھے یاد آئی ہے، چلو پہلے میں اگلی بات پوری کر لوں۔ تو میں نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت امام راغب کی ایک کتاب ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ، اس کی مجھے ضرورت ہے، مجھے تلاش ہے، آپ کے اگر علم میں ہو تو مجھے بتائیں۔ حضرت نے مجھے خط لکھا کہ یہ کتاب میرے اپنے ذاتی کتب خانے میں ہے اور وہ پشاور میں میرے گھر پڑی ہے، اور تو کہیں ہے نہیں، پاکستان میں آپ کو یہ نہیں ملے گی، میری ذاتی ہے جو میری ذاتی کتب خانے میں پشاور پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو ضرور دیکھنا چاہتے ہیں تو میں پشاور سے کراچی منگواؤں گا، آپ پھر کراچی آ کر اس کو دیکھ لینا۔ میں نے پھر حضرت کو لکھا کہ حضرت مجھے تو ضرور چاہیے۔ حضرت نے پھر پشاور سے وہ کتاب منگوائی کراچی، آپ کا یہ خادم سپیشل کراچی گیا اور کراچی جا کر اس کتاب کو لے کر من اول الی آخری اس کا مطالعہ کیا۔ یہ بات جو میں ساری تحقیق میں نے کی ہے
اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ بات کسی اور عالم سے جو اس فن کا متخصص اور اسپیشلسٹ ہے اس سے بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جو تحقیق میں نے کیا یہ کسی نے کی نہیں، میرے علم میں ہے، پھر آگے بتاؤں گا۔ اچھا، اب جب میں نے وہ کتاب جا کر دیکھی اول سے آخر تک، تو اس کتاب میں اس عبارت کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ عبارت جو امام راغب کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس عبارت کا اس کتاب میں نام و نشان بھی نہ تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عبارت امام راغب کی کسی کتاب میں بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر ہوتی تو اس کتاب میں ہوتی، نمبر 1، اور اس کتاب میں نہیں، جو اس آیت کی شرح میں مستقل ایک کتاب اتنی موٹی کتاب تھی، وہ اتنی موٹی تقریباً، تو جب اس کتاب میں یہ عبارت نہیں ہے تو پھر اور کہاں ہوگی؟ ایک تو میری یہ دلیل تھی کہ یہ عبارت امام راغب کی کسی کتاب میں بھی نہیں۔ دوسری بات میں یہ کہتا تھا کہ قاضی نذیر بے ایمان جو ہے اس نے یہ عبارت نقل کی تھی تفسیر بار محیط سے، تو تفسیر بار محیط میں تو آگے اس کی تردید تھی۔ اگر قاضی نذیر کو امام راغب کی اپنی کسی کتاب سے یہ عبارت مل جاتی تو وہ کبھی تفسیر بار محیط کا حوالہ نہ دیتا۔ اصل کتاب اگر امام راغب کی اسے مل جاتی تو وہ قاضی نذیر امام راغب کی اصل کتاب سے وہ عبارت پیش کرتا یا تفسیر بار محیط سے کرتا؟ اس کو نہیں ملی نا، اس لیے اس نے تفسیر بار محیط سے نقل کی، اور بددیانتی یہ کی کہ تفسیر بار محیط سے نقل کی اور آگے جو بار محیط نے لکھا ہے کہ یہ بات فاسد ہے، غلط ہے، اس کو نقل نہ کیا، اپنے مطلب کی عبارت لے دی۔ اب میں اس نتیجے پر ہوں کہ یہ عبارت امام راغب کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ امام راغب کی طرف غلط بات منسوب ہو گئی جس کی تردید علامہ ادرسی نے کر دی۔ کئی باتیں غلط بھی تو منسوب ہو جاتی ہیں، تو ایک غلط بات امام راغب کی طرف کہیں سے منسوب ہو گئی تو حضرت علامہ ادرسی نے اس بات کا رد کیا کہ امام راغب اتنا بڑا نحو کا امام، بھلا وہ یہ غلط بات کیسے کر سکتا ہے کہ من النبیین من یطع اللہ کے متعلق کر دو شرط کے، یہ بات غلط ہے۔ تو دراصل ایک غلط بات امام راغب کی طرف منسوب ہوئی جس کی تردید علامہ ادرسی نے کر دی۔ اب یہ قادیانیوں کی بددیانتی ہے کہ وہ یہ عبارت امام راغب کے نام سے پیش کرتے رہتے، اب بھی پیش کرتے۔ اچھا، تو اب آپ کے سامنے اگر امام راغب کی یہ عبارت پیش کریں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ جناب ہمیں امام راغب کی یہ عبارت بتاؤ کہاں ہے۔ جب تک آپ ہمیں عبارت نہیں بتاتے، کتاب نہیں بتاتے، آپ کو کوئی حق نہیں۔ اب کتاب وہ کوئی بھی نہیں پیش کر سکیں گے سوا تفسیر بار محیط، اس میں ہے۔ جب وہ بار محیط پیش کریں اور یہ عبارت پڑھیں، انہیں کہیے ذرا آگے بھی پڑھو مرو، آگے کیا لکھا ہے؟ آگے تو لکھا ہے وَهَذَا الْوَجْهُ الَّذِي ظَاهِرٌ فَاسِدٌ مِنْ جِهَةِ النَّاسِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَالِ، تو وہ یہ کتاب پیش ہی نہیں کرے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ علامہ مولانا لال حسین اختر مرحوم، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا قاضی نذیر سے، ربوے کے ساتھ ایک جگہ ہے جبانی، وہاں کا مناظرہ میں بھی گیا ہوا تھا۔ مناظرے میں جی شوق تو ہمیں اس وقت سے بھی بڑا تھا، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب قاضی نذیر کا میرا مناظرہ ہو چکا تھا ربوے میں، اور میں یہ تحقیق ساری کر چکا تھا، سمجھ گئے۔ اب قاضی نذیر تھا مناظر مرزائیوں کی طرف سے، ادھر سے لال حسین اختر، قاضی نذیر نے یہی عبارت پیش کی لال حسین اختر کو، امام راغب، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اباسیاں آ رہی ہیں، یہ اباسیاں جو ہے نا یہ بھی سستی کی علامت ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھے خان؟ اس سے اچھا، تو کیا بتا رہا تھا میں؟ وہ عبارت اس نے پیش کی مناظرے میں امام راغب کی۔ اب چونکہ حضرت مولانا لال حسین اختر مرحوم کی اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں تھی تو انہوں نے کوئی خاص اس کی گرفت نہ کی۔ میں نے مولانا کو لقمہ دیا کان میں کہ اس سے کتاب مانگو، انہوں نے اس سے ایک آدھ دفعہ کتاب مانگی، لیکن جیسے زور دے کر مانگنی چاہیے تھی وہ نہ مانگی۔ کیوں نہ مانگی؟ انہیں خود تو تحقیق نہیں تھی۔ اب میں اس وقت مناظرے کے دوران ان کو کوئی زیادہ بات تو نہیں کہہ سکتا۔ مناظر جب ہوتا ہے مناظرہ تو مناظر کی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس نے وہ دوسرے مناظر کی باتیں سننی، سن کر اسے نوٹ بھی کرنا ہے کہ کیا کیا سوال وہ کر رہا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، اور آگے ساتھ ساتھ جواب بھی تھوڑے تھوڑے لکھنے ہیں کہ میں نے اس کا یہ جواب دینا، یہ جواب دینا۔ یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہوتا مناظرہ،
بہت چستی کا کام ہے، چلاکی کا کام ہے، حاضر دماغی کا کام ہے کہ وہ آگے تقریر کر رہا ہے، آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، آپ پر اعتراض کر رہا ہے، آپ نے اس کی باتیں ذرا ذرا نوٹ بھی کرتے جانا ہے، اور پھر اپنی ٹرن میں اپنی باری میں آپ نے اس کی تمام باتوں کا جواب بھی دینا ہے اور اپنے اعتراض بھی کرنے. تو اس دوران کوئی خاص لقمہ کام نہیں دیتا جب تک پہلے سے اس کی کوئی تحقیق نہ ہو. تو میں نے مولانا حسین اختر کو کہا کہ آپ اس سے کتاب مانگیں، مطالبہ کریں. انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا، وہ بس ادھر ادھر بات ہو گئی. بعد میں نے انہیں یہ ساری تحقیق بتلائی. تو سمجھ آ رہی بات آپ کو یا نہیں؟ تو حاصل یہ نکلا کہ امام راغب کی عبارت جو قادیانیوں کی تائید کرتی ہے ان کے معنی کی اور وہ پیش کرتے ہیں، اس عبارت کا دنیا میں کوئی وجود نہیں. اگر وہ پیش کرے تو ان سے آپ یہی ایک ہی بات کہیں کہ جناب ہمیں امام راغب کی یہ عبارت دکھاؤ، امام راغب کی یہ عبارت دکھاؤ. وہ کہیں سے نہیں دکھا سکتے. مجھے یقین ہے کہ امام راغب کی کسی کتاب میں یہ عبارت نہیں. دو میری دلیلیں، ایک یہ کہ اگر عبارت ہوتی تو اس کتاب میں ہوتی الذریعہ الی مکارم الشریعہ، جو کتاب اسپیشل اسی آیت کی تفسیر میں لکھی گئی. جب اس میں یہ عبارت نہیں ہے تو اور کہیں بھی. دوسری میری دلیل یہ ہے کہ اگر امام راغب کی عبارت ہوتی کسی کتاب میں تو قاضی نذیر امام راغب کی کسی کتاب سے وہ ڈھونڈ کر عبارت پیش کرتا، وہ علامہ اندلسی کی تفسیر سے پیش نہ کرتا جس میں علامہ اندلسی اس کتاب کی اس عبارت کی ترتیب لکھ رہا ہے. اب یہ میت اللہ والی آیت کی بحث جو تھی، اس کے اور بھی جوابات تو ہیں، پر اس کی جو ضروری اور موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور قادیانیوں کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی آیت ہے اجراء نبوت میں. وہ کہتے ہیں جی اطاعت سے نبی بنتے ہیں، اطاعت سے نبی بنتے ہیں. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو اصل آیت کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں، اس میں درجات کا ذکر نہیں، اس میں صرف رفاقت کا ذکر ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہو. اس پر دو قرینے ہیں، ایک ماں کا، ایک حسن اولئک رفیقہ. یہ دو قرینے ہیں کہ یہاں بات رفاقت کی ہے، درجوں کی نہیں. اور علامہ راضی، امام راضی کی عبارت بتلا دی کہ وہ کہتا ہے کہ ان کا ان کے ساتھ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ان درجوں میں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ممتنع ہے، یہ ممتنع ہے. تو علامہ امام راضی نے قادیانیوں کے معنی کی ترغیب کر دی صاف لفظوں میں یا نہیں؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اس آیت سے ان کی دلیل نہیں بن سکتی. اول تو یہ آیت بھی ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، دعویٰ خاص ہے، دلیل عام ہے. لیکن جس قسم کی وہ نبوت نکالتے ہیں، آج تک کسی مفسر نے یہ نبوت نہیں نکالی. اور اس آیت کا یہ معنی اگر ہمت ہے تو پیش کرو، لے دے کے وہ پیش کریں گے امام راغب کی. امام راغب کی عبارت کا حال آپ کو بتا دیا کہ وہ کسی اس کی کتاب سے پیش نہیں کر سکتے، اور غلط بات اس کی طرف منسوخ کی گئی جس کی انہیں تردید کی. میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے من یطع اللہ والرسول والی، سب سے بڑی ان کی یہی دلیل ہے. اور اس دلیل کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. آگے چلنے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قادیانی اور لاہوری دو جماعتیں ہیں نا، اور قادیانی تو مرزے کو نبی مانتی اور لاہوری جماعت مرزے کو نبی نہیں مانتی. اور وہ کہتے ہیں وہ مجدد ہے، وہ مہدی ہے، وہ مسیح ہے، وہ نبی نہیں ہے. ان کو مرزے کی نبوت منوانے کی ایک دلیل آپ کو سمجھاتا ہوں. جو مرزے کو نبی نہیں کہتے ان کو اگر منوانا ہو کہ مرزا نبی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ عبارتیں تو ہیں مرزے کی کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اس کی وہی، اس کی اور باتیں بہت دلائل. لیکن یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں. ایک ایسی پکڑ میں نے پکڑی ہے جس کا کوئی جواب وہ نہیں دے سکتے. مجھے ڈھاکہ والوں نے بلایا تھا پاکستان بنگلہ دیش بڑھنے سے پہلے کی بات، سن 1900 پتہ نہیں 62 تھا یا 60 تھا یا کیا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات. وہاں کے علماء نے مجھے بلایا، ہمارے چنیوٹ کے شیخ تاجر وہاں ہوتے تھے، ان کی معرفت کے بھائی اس مولوی کو بلا دو، وہ ہمیں قادیانیت کے متعلق ٹریننگ دے. آپ کو تو ہم زبردستی ٹھونس رہے ہیں نا، اور آپ بھاگ رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی مورا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. یعنی شوق نہیں ہے. ان علماء نے مجھے وہاں بلایا تھا، آج سے 25 سال پہلے تقریباً کی بات ہے.
اب تو میرے بال بھی سفید ہو گئے اور آپ کے اکثر جو ہے سب کالے بالوں والے ہو، چھوٹے چھوٹے ہو، سوائے ایک بزرگ کے، باقی تو سب بچے ہی ہو نا. تو اس وقت میں بچہ تھا، آج سے 20-25 سال پہلے میں کیا تھا؟ بچہ ہی تھا نا. ان علماء نے بلایا، 3 مدارس تھے جہاں میں تیاری کراتا، ایک دن میں 3 جگہوں پر. لال باغ جامعہ فرقانیہ، لال باغ میں بہت بڑا مدرسہ ہے اس میں. اشرف العلوم بڑا کٹرا میں، بڑا کٹرا ایک محلہ ہے اس میں اشرف العلوم. اور امداد العلوم ہے، جامعہ امداد العلوم ہے فرید آباد میں. ان 3 مدارس میں 2-2 2.5 گھنٹے روزانہ جا کے میں تیاری کرا. اور ان علماء کی خوبی یہ ہے کہ جو حدیث پڑھانے والے بخاری اور ترمذی اور مسلم پڑھانے والے استاد سفید ریش حضرت انور شاہ کے شاگرد اور مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد، وہ میرے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے، یہ قلم دوات لے کر جیسے آپ بیٹھے. اور میں تھا اس وقت بچہ، عقل کا کچا. جی مجھے شرم آتی تھی، میں کہتا تھا آپ ادھر بیٹھے، وہ کہتے نا آپ ہمارے استاد. وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتے اور مجھے شرم آتی تھی کہ بخاری اور مسلم پڑھانے والے سفید ریش اور وہ بیٹھ. جتنی تواضع میں نے ان علماء میں دیکھی ہے بنگال کے، اتنی میں نے دنیا میں کسی عالم میں نہیں دیکھی. ہمارا مولوی تو جس کو دم لگ جائے مولوی کی، اس کے بعد تو وہ کسی کے پاس شاگرد بننا، اپنے گھٹنے ٹیکنا، وہ اپنی توہین سمجھتا، چاہے اسے آتی البے بھی نہ ہو. لیکن ان کی خوبی میں نے یہ دیکھی کہ بخاری پڑھانے والے اور مسلم پڑھانے والے شیخ الحدیث سفید داڑھیوں والے وہ میرے سامنے بیٹھ. اچھا 3 مدارس میں پڑھاتا تھا. عصر کے بعد کچہری میں ایک مسجد تھی، کوٹ کی مسجد کہتے تھے، کچہری کو وہ لوگ کہتے کوٹ. تو کوٹ کی مسجد تھی، وہاں پر پڑھے لکھے لوگ آیا. ان پڑھے لکھے لوگوں کو عصر سے مغرب تک میں تقریر کرتا تھا. اور رات عشاء کو ہر روز کسی اور نئے محلے میں تقریر ہوتی تھی. تو اس طریقے 24 گھنٹے میرے ہوتے تھے. صبح سے شروع ہوتا تھا، رات کے 11 بجے تک میں لگا رہا، تھکتا ہی نہیں. وہ جوانی کا زمانہ تھا. یعنی 3 مدارس میں پڑھانا ایک تھے، عصر سے مغرب تک کوٹ والی مسجد میں تقریر کرنا اور عشاء کے بعد عام تقریر کرنا. تو کوٹ کی مسجد میں جب میں تقریر کرتا تھا تو وہاں جو لاہوری جماعت کا امیر تھا وہ آ گیا. وہاں پر دونوں پارٹیاں، قادیانی بھی اور لاہوری. لاہوری جماعت آپ کو سمجھائی تھی یا نہیں؟ تو وہ لاہوری محمد علی کی جماعت والی، اس سے میری بحث ہوئی، مناظرہ. وہ کہتا تھا مرزا نبی نہیں ہے. میں نے اس کو عبارتیں دکھائیں، وہ جو عبارتیں دکھاؤں وہ تعویلیں کریں. تو مجھے اللہ نے ایک اور طریقہ سجھا دیا. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ میدان مناظرے میں اتریں گے خلوص سے اور جانے سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں، تو نے میری مدد کرنی، تو اللہ مدد کرتا. میں نے بڑا تجربہ کیا. مجھے اب بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی قادیانیت کے بارے میں بہت کوئی یہ ہوں وہ ہوں، کچھ بھی نہیں جانتا. میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں جانتا، بس صرف اللہ کا فضل ہے اور دشمنوں پر روب ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور جو اپنے آپ کو بڑا پڑھنے خان سمجھتا ہے پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی. تو میری ہمیشہ سے عادت ہے جب بھی مناظرے پر جانا دعا کر کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے جانا، اللہ سے مانگ کر جانا، اللہ کو کہنا میں کچھ بھی نہیں جانتا، پھر تیرے نبی کے خدمت نبوت ہے، درد ہے، فکر ہے، تو ہماری مدد کرنا ان کافروں کے مقابلے، پھر اللہ مدد کر. تجربہ یہ ہے. اب میں اس سے بات کر رہا تھا تو میرے دل میں ایک نئی دلیل آ گئی اور اس پر میں نے اسے قابو کیا. وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ اینکو والے مولوی جو ڈھول لگا کر بیٹھے، ان کی ہے توجہ یا نہیں؟ نہیں، یہ اینکو والے ایسے بیٹھے ہوئے جی. اچھا توجہ سے. اور وہ جو مولوی ادھر بیٹھا ہے وہ، میں نے کہا اس کا دیا اس لاہوری مرزائی سے جو امیر جماعت تھا، میں نے کہا اچھا جی مجھے ایک بات بتاؤ کہ غیر نبی جو نبی نہ ہو وہ کسی نبی سے بڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ایک غیر نبی جو نبی نہ ہو وہ کسی نبی سے، چاہے وہ نبی چھوٹے درجے کا ہو، بنی اسرائیلی نبی ادنا درجے کا، اس سے بھی بڑھ نہیں سکتا. مثلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء،
کہ تمام انبیاء کے بعد وہ سب سے افضل ہے، بہت اونچا درجہ، لیکن ابو بکر صدیق کسی نبی سے تو اونچا نہیں، چاہے بنی اسرائیلی نبی ایک پیڑ کا نبی ہو، گاؤں کا نبی، نبیوں میں تو درجے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، نبیوں کے درجے کو چھوٹے درجے والا، گوشت سے بڑے والا، گوشت سے بڑے والا، گوشت سے بڑے والا، اور سب سے بڑے درجہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ۔ لیکن ایک غیر نبی نبی سے بڑھ نہیں سکتا، نبی سے نبی بڑھ سکتا ہے، غیر نبی بڑھ سکتا؟ اس نے کہا یہ تو ٹھیک بات کہ نبی سے نبی تو بڑھ سکتا ہے، غیر نبی نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا اچھا یہ بات تم نے مان لی، اب اگر میں تمہیں ثابت کر دوں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں فلانے نبی سے افضل ہوں اور بہتر ہوں اور اعلیٰ ہوں، تو غیر نبی تو نبی سے بڑھ نہیں سکتا، تو ثابت ہوا نا وہ نبی ہے تو نبی سے بڑھ گیا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے میں تمام شانوں میں بڑھ کر، کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ابن مریم نبی تھے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد۔ ہمارے استادوں نے اس شعر کا جواب بنایا تھا، ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر غلام احمد ہے۔ ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر غلام احمد۔ ابن ملجم کون تھا؟ ابن ملجم کون تھا؟ جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت علی کو شہید کرنے والا کون تھا؟ ابن۔ تو ہمارے استادوں نے شعر بنایا، ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر غلام احمد ہے۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اور یہ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب دافع البلاء میں، اور اسی دافع البلاء میں اس نے لکھا ہے کہ عیسیٰ مجھ سے کم تر ہے اور میں اس سے تمام شانوں میں بڑھ کر ہوں۔ ایک تو ہوتی ہے جزوی فضیلت، تو جزوی فضیلت تو چلو کبھی غیر نبی کو نبی پر ہو جائے گی جزوی فضیلت، لیکن کلی فضیلت غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی۔ تو جب مرزا کہتا ہے میں عیسیٰ سے تمام شانوں میں بڑھ کر ہوں، تو اب بتاؤ وہ نبی ہوا یا نہ ہوا؟ کیوں نبی سے نبی تو بڑھ سکتا ہے، غیر نبی تو نبی سے۔ تو اگر آپ لاہوریوں سے بات کریں یا کسی ایسے بے ایمان سے بات کریں جو مرزے کی نبوت کا منکر ہو اور کہے جی مرزے نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو، غلط الزام لگاتے ہو، وہ تو کہتا ہے میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں اور نبوت کا اس کا کوئی دعویٰ نہیں۔ جہاں جہاں نبی اور رسول کا لفظ اس نے بولا ہے اس سے مراد اصطلاحی نہیں لغوی ہے۔ نبی ہے خبر دینے والا، رسول کا غاب، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اس نے نبی اور رسول کا لفظ بولا ہے اس سے مراد اصطلاحی نبی اور رسول نہیں بلکہ لغوی ہے۔ تو اب جو مرزا قادیانی کی نبوت کے منکر ہیں ان کو مرزا قادیانی کی نبوت کا قائل کرنا یا اس کی نبوت کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو اور کوئی عبارت یاد نہ ہو اور صرف یہی عبارت یاد ہو کہ مرزا نے کہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے تمام شانوں میں بڑھ کر ہوں، تو اس سے مرزے کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو اور کوئی دلیل نہ، دافع البلاء، دافع چھوٹا رسالہ ہے مرزے کا، دافع البلاء چھوٹا مل جاتا ہے، اس نے کہا اچھا یہ تو بات ایک ضمناً آئی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیتیں وہ پیش کرتے ہیں اجرائے نبوت کے لیے، ان کے جوابات تو ہم نے آپ کو اصولی سمجھا دیے کہ نبوت کی قسم ان کی خاص ہے اور دلائل ان کے عام ہیں، اور خاص دعویٰ عام دلیل سے ثابت ہو، لہذا جتنی آیتیں وہ پیش کریں گے آپ یہ کہہ دیجئے کہ جناب یہ دلیل آپ کی دعوے کے مطابق، پہلے دعویٰ منقع کرائیے، نبوت کی 3 قسمیں بنوائیے، 2 بند کروائیے، 1 جاری کروائیے، جو وہ جاری مانتے ہیں ذلی گروزی اطاعت والی، اس کے بعد کہیے کہ اچھا یہ خاص قسم جو تم نے نبوت کی نکالی ہے یہ پہلے تو تھی نہیں، یہ تو حضور سے بعد نکالی ہے، اب تم اس نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو خاص قسم بنائی اس کے لیے خاص دلیل پیش کرو، اور وہ قیامت۔ اس آیت کو قادیانی بھی مانتے ہیں اور تمام قرآن کی آیتیں مانتے ہیں، لیکن جھگڑا تو کرتے ہیں مانے۔ اب لفظ خاتم کا معنی کیا ہے؟
یہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ خاتم کا معنی کیا ہے تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں خاتم بالفتح، یہ اسم آلہ ہے۔ اگر تم لوگوں نے علم الصیغہ پڑھا ہے تو علم الصیغہ والے نے لکھا ہے کہ فا اس کا جو ہے نا اسم آلہ، اس کا ایک تو معروف وزن ہے نا مفعل مفعلۃ مفعال، یہ وزن ہے نا، ایک وزن اس نے لکھا ہے فاعل، کہ فاعل جو ہے یہ بھی آلے کا وزن ہے۔ جیسے خاتم انگوٹھی، مور لگانے کا آلہ، مور لگانے کا، اور عالم اس دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ فاعل عالم یہ اللہ تعالیٰ کے جاننے کا آلہ ہے، آلہ ہے دانستان۔ لیکن اس نے علم الصیغہ والے نے لکھا ہے کہ فاعل کے وزن پر جو آلہ ہو اور مفعل کے وزن پر جو آلہ ہو، ان میں فرق کیا ہے؟ کسی نے علم الصیغہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ بولو۔ کوئی نہیں پڑھا تو شرم کیوں کر دو، کہہ دو نہیں پڑھا، اور پڑھا بھی ہے تو کہہ دو پڑھا ہے لیکن ہمیں یاد نہیں آتا کچھ نہیں۔ بس علم الصیغہ کا آج کا رواج نہیں رہا، حالانکہ علم الصیغہ صرف کی اعلیٰ کتاب، اور میں کہا کرتا ہوں کہ علم الصیغہ پڑھے بغیر صرف مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے اندر جو قاعدے اور جو باتیں اور جو افادات اور جو خاص خاص باتیں ہیں وہ آپ کو صرف کی کسی کتاب سے نہیں ملیں، لیکن اب اس کا رواج ہی نہیں۔ تو علم الصیغہ والے نے لکھا ہے کہ اعلیٰ جو مفعل کے وزن پر ہو اور جو فاعل کے وزن پر ہو، اس میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے آپ؟ اس نے فرق یہ بتایا ہے کہ فاعل کے وزن پر جو اعلیٰ ہوتا ہے اس پر وہ غلبہ ہو جاتا ہے وصفی نام کا، اور وہ علم بن جاتا ہے، علم بن جاتا ہے، وہ ہر آلے پر نہیں بولا جاتا۔ مثلا یہ انگوٹھی جو تھی پہلے زمانے میں، اس سے مور لگایا کرتے تھے انگوٹھی سے۔ اب بھی عرب کے اندر جو عرب کا بڑا مفتی ہے شیخ عبدالعزیز بن باز، اندھا ہے نابینا، اس نے اپنی انگوٹھی رکھی ہوئی ہے اور اس انگوٹھی پر اس نے عبدالعزیز بن باز لکھایا ہوا ہے، اور جب وہ مور لگاتا ہے کسی پر تو اس انگوٹھی سے لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس انگوٹھی کو کہتے تھے خاتم، مور لگانے کا آلہ، مور لگانے کا۔ لیکن اب اس پر وصفی نام کی بجائے اس کا علم جو تھا وہ اس پر غالب آ گیا۔ اب یہ خاتم انگوٹھی کا نام بن گیا، چاہے وہ انگوٹھی مور لگائے چاہے نہ لگائے۔ اب خاتم کس کو بولتے ہیں؟ چاہے وہ مور لگائے یا نہ لگائے۔ اصل میں تھا تو اس لیے کہ وہ انگوٹھی مور لگاتی تھی اور مور لگانے کا آلہ تھا۔ اب خاتم اور مختم میں فرق کیا ہے؟ مختم ہر مور والے آلے کو کہیں گے اور خاتم صرف انگوٹھی کو کہیں گے، چاہے وہ مور لگائے یا نہ لگائے۔ ہے تو خاتم بھی آلہ ہے ختم، مور لگانے کا آلہ، لیکن کیا خاتم ہم ہر مور لگانے والے آلے کو کہیں گے؟ نہیں۔ آئے ٹھپے تو مورا لیندے ہو ان کو خاتم کہیں گے؟ نہیں، ان کو مختم کہیں گے۔ مختم ہر آلہ ختم کو کہیں گے، میلم ہر آلہ دانستان کو کہیں گے، اور عالم اس جہان کو کہیں گے، اور کسی آلے کو عالم نہیں کہیں گے۔ تو اس فاعل کے وزن میں اور مفعل کے وزن، آلے کے دونوں وزن ہیں، ان دو میں فرق ہو گیا یا نہیں؟ تو فرق سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اب خاتم کس کو کہیں گے؟ انگوٹھی کو۔ ہر آلہ ختم کو خاتم نہیں کہیں گے، ہر آلہ ختم کو خاتم، بلکہ کس کو کہیں گے؟ چاہے وہ مور لگائے یا نہ لگائے۔ اب میری انگوٹھی میں یہاں عزیزو لکھا ہے، یہ مور نہیں لگاتی، لیکن اس کو بھی انگوٹھی کو خاتم ہی کہیں گے۔ چاہے تھیوے والی ہے اس کا مندری، تو اس نے کیا کہیں گے خاتم، حالانکہ وہ مور کو نہیں لیں گے۔ یہ نام بن گیا، فاعل کے بدل پر جو آلہ ہو وہ نام بن جاتا ہے۔ اچھا، اب لفظ خاتم اس کا ترجمہ ہم تو کرتے ہیں آخری۔ تمام علماء لغت نے لکھا ہے کہ جب خاتم جمع مکسر کی طرف مضاف ہو جائے، جمع مکسر کی طرف مضاف ہو جائے، جیسے خاتم القوم، اس کا معنی ہوگا قوم کا آخری آدمی۔
خاتم الشعراء آخری شاعر، خاتم المحدثین آخری محدث. کوئی عقل آ رہی ہے نہیں؟ خاتم کا لفظ جب مضاف ہو جمع کی طرف اس کا معنی کیا ہوگا؟ آخر. قادیانی اس آیت کو پڑھتے ہیں اور خاتم کے معنی میں ہیرا پھیری کرتے ہیں. لفظوں میں تو کوئی انکار نہیں، قادیانی اس کے 3 معنی کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی یا کوئی نہ؟ کبھی تو قادیانی کہتے ہیں خاتم کا معنی ہے مور لگانے کا آلہ، اور اس کا معنی ہے خاتم النبیین کا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نبیوں کی مور ہیں، نبیوں کی مور. اور وہ کہتے ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ قرآن میں خاتم کا معنی مور کیا ہے. خاتم کا معنی لیکن اس میں فرق ہے. شاہ عبد القادر نے معنی کیا ہے کہ نبیوں پر مور ہیں، نبیوں، اور قادیانی معنی کرتے ہیں نبیوں کی مور. نبیوں کی مور اور نبیوں پر مور، اس میں فرق ہے. قادیانی اس کا معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نبیوں کی مور ہیں. کیا معنی؟ کہ اب جو نبی آئیں گے وہ حضور کی مور اور حضور کی تصدیق سے آئیں. حضرت شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا انہوں نے کیا نبیوں پر مور، کیونکہ مور جب لگ جاتی ہے کسی چیز پر وہ تب لگتی ہے جب کوئی چیز اپنی انتہا کو، اس پر مور لگتی ہے. تو وہ مور لگنے کا معنی بند ہو گئے، لفافہ بند ہوا تو اوپر مور، مضمون ختم ہوا تو اوپر مور. تو انہوں نے ایک معنی کیا نبیوں پر مور. یہ الو کے پٹے کرتے ہیں نبیوں کی مور، کی رو کٹے خاتم النبیین نبیوں کی مور. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مور کا، اور مور تو ہمارے بھی علماء نے لکھا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ معنی ہے کہ یہ نبیوں کی مور ہے، نبیوں کی. اب حضور کی مور سے آگے نبی بنے گے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور انگوٹھی ہاتھ میں زینت ہوتی ہے. اچھی لگ رہی ہے نہیں؟ میرے ہاتھ میں انگوٹھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی؟ تو یہ زینت ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کی زینت ہے. سیرا جی میں ہوتا ہے نا، سیرا زینت. تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین، خاتم بمعنی زینت کے 2 معنی ہوئے. کبھی وہ معنی کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے افضل، جیسے کہتے ہیں فلانا خاتم الشعراء، فلانا خاتم المحدثین. اس کا معنی یہ ہے کہ جناب سب شاعروں سے افضل. تو وہ کبھی کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ افضل کا. 3 معنی کرتے ہیں. کوئی بات میری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ ایت کا تو وہ انکار نہیں کرتے. آپ سے جو جھگڑیں گے تو معنی میں جھگڑیں گے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں خاتم کا معنی کیا ہے، مرزے کی کتابوں سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ترجمہ نبی کریم کر دیں گے وہ ترجمہ صحیح ہوگا، اس کے بعد کسی اور ترجمے کی ضرورت ہے؟ حضور نے اس کا خود ترجمہ فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. کیا معنی؟ فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد نبی کو. یہ ترجمہ ہے حضور نے خود کیا. خاتم النبیین کی نبی نے تفسیر کی ہے لا نبی بعدی کے ساتھ. اور یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ مرزا قادیانی نے خود تسلیم کی ہے، اور وہ کہتا ہے اے دیکھو اس کی عبارت ہم نے نقل کی ہے. نبی کی تفسیر کے بعد کسی اور تفسیر کا اعتبار ہے؟ دیکھیے کیسی شاندار عبارت ہے. ایسی عبارت ہے کہ مرزے کو انعام دینے کو جی چاہتا ہے. اس بے ایمان کو یہ عبارت جو اس نے لکھی ہے نا اتنی مزیدار اور اتنی شاندار ہے کہ اس بے ایمان کو انعام دینے کو جی چاہتا ہے، بشرطے کہ وہ اسی عبارت پر قائل رہتا. لیکن بعد میں وہ بے ایمان ہو گیا تو پھر تو وہ جوتوں کا مستحق ہو. کہتا ہے الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. کیا تو نہیں جانتا کہ ہمارے رب جو رحیم ہے اور فضل کرنے والا ہے اس نے ہمارے نبی کا نام خاتم النبیین رکھا ہے بغیر استثناء، اور اس پہ کوئی استثناء نہیں کیا کہ حضور کس قسم کے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. ہر قسم کے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. حضور نے کوئی، اللہ نے کوئی استثناء. آگے کہتے ہیں وفسرہ نبینا، اے جملہ بڑا مزیدار، وفسرہ نبینا، اور اس لفظ کی تفسیر کیا ہمارے نبی نے
اب جب مرزا خود مانتا ہے کہ لفظ خاتم النبیین کی حضور نے یہ تفسیر کیا ہے تو حضور کی تفسیر آ جانے کے بعد کسی اور تفسیر کا اعتبار ہے؟ وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا فِي قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِهِ بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ، اور نبی کریم نے لفظ خاتم النبیین کی تفسیر کی ہے اپنے قول لا نبی آبادی کے ساتھ کہ خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی زینت الانبیاء نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی آبادی کے میرے بعد نبی کو۔ یہ حضور کی تفسیر ہو گئی ہے۔ اور مرزا خود مان رہا ہے کہ نبی کریم نے اپنے قول لا نبی آبادی کے ساتھ لفظ خاتم النبیین کی تفسیر کی ہے۔ اب نبی کی تفسیر کے بعد اور تفسیر ہونے والا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے بِبِيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ وَلَوْ جَوَّزْنَا ظُهُورَ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے نبی کے بعد کسی نبی کے ظاہر ہونے کو جائز سمجھیں لَجَوَّزْنَا انفتاح باب وحی النبوت، تو پھر ہم نبوت کے دروازے کو وحی نبوت کے دروازے کو کھول دیں گے۔ بعد تخلیق کیا جبکہ وہ بند ہو چکا ہے، فہذا خلف، اور یہ خلاف مفروض ہے، کما لا یخفی علی المسلمین، جیسا کہ مسلمانوں پر مخفی نہیں۔ وکیف یجیء نبی، اور کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے بعد نبینا، ہمارے نبی کے بعد، وقت انقطع الوحی بعد وفاتہ، اور وہی حضور کی وفات کے بعد ختم ہو چکی ہے، وختم اللہ بہ النبیین، اور اللہ تعالی نے حضور کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا۔ یہ مرزا کی عبارت ہے، امامۃ البشریٰ صفحہ 34، بڑی معتبر کتاب مرزا قادیانی کی، اور اس کے اندر مرزا نے خود وضاحت کر دی کہ حضور نبی کریم نے، امامۃ البشریٰ صفحہ 34، مرزا قادیانی نے خود وضاحت کر دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم النبیین کی تفسیر کی ہے بقولہ لا نبی بعدی، اس قول کے ساتھ۔ اب نبی کی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی کہ نہیں؟ اب اس خاتم النبیین کا معنی کیا ہوا کہ حضور کے بعد، یا اس کا معنی یہ ہے خاتم النبیین کا حضور سب نبیوں سے افضل ہے، افضل ہوتے رہے وہ اور کسی دلیل سے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ میرے بعد نبی کو، آپ نے خود اس کی تشریح و تفسیر کر دی، لا نبی بعد، انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی۔ تو حضور نبی کریم نے جب خود اس کی تفسیر کر دی تو اب بتائیے یہ تفسیر معتبر ہوگی یا جو قادیانی کرتے ہیں مور والی یا زینت والی یا افضل والی وہ معتبر ہوگی؟ مرزا نے خود یہ مان لیا کہ حضور نے تفسیر کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ لفظ خاتم کا 5-6 مقامات پر استعمال کیا ہے، 5-6 مقامات پر، اور ہر جگہ اس نے معنی لیا آخری، ہر جگہ معنی کیا ہے۔ مثلا مرزا، یہ میں نے حوالے دے دیے اس میں، مرزا کہتا ہے کہ قرآن کریم خاتم کتب سماوی ہے، خاتم کتب، اس کا معنی کیا ہے؟ آسمانی کتابوں کا ختم کرنے والا آخری، یا کوئی اور معنی؟ مرزا کہتا ہے یہ شریعت جو ہے یہ خاتم الشرائع ہے، محمدی شریعت خاتم الشرائع ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ یہ شریعت آخری ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لکھتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام خلفائے موسوی کے خاتم ہیں، خاتم الخلفاء ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ آخری ہوگا۔ اسی طرح مرزا کا اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس کی جو ہے بڑا انعام دیا، اس کے آخر میں لکھتا ہے خاتمۃ الکتاب، خاتمۃ اس میں بھی خاتمہ بمانے ختم کے۔ اور سب سے مزیدار حوالہ یہ ہے، وہ آپ یاد رکھیے، مرزا کی کتاب ہے تریاق القلوب، تریاق اور صفحہ اس کا ہے 300، صفحہ اس کا، مرزا قادیانی نے اس میں اپنی پیدائش لکھی ہے، مرزا قادیانی نے اس میں اپنی پیدائش لکھی ہے، کیا اس دلوں کو ظاہر ہوتا یہ خیال آتا ہے بدھو، کیا اس نے مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش لکھی ہے، کہتا ہے میں اور میری بہن جنت بی بی ہم اکٹھے پیدا ہوئے تھے، جوڑا۔ کہتا ہے پہلے میری بہن نکلی تھی، پہلے میری بہن جمی نہ نکلی آئی، آپ پہ ٹور کے نکل آئے۔ کہتا ہے پہلے میری بہن نکلی تھی، اس کے بعد میں نکلا تھا، جب میں ان کو نکلوں سکتا ہے۔ کہتا ہے پہلے میری بہن نکلی تھی
اور اس کے پاؤں کے ساتھ میرا سر تھا، میں پیچھے تھکی آؤں تھک کے انہوں کٹی آؤں مرزا نے لکھا کہ میری بہن کے پاؤں کے ساتھ میرا سر تھا، پیچھے مڑے دھکی آؤں ہی کہ نہیں. کہتا ہے پہلے میری بہن نکلی، اس کا نام تھا جنت بی بی. اس کے بعد آ گیا جہنم دوزخ. جنت کے بعد کیا آیا؟ جہنم دوزخ. کہتا ہے پہلے وہ نکلی، اس کے بعد میں نکلا. پھر کیا الٹا سر جو پیرنا وہ بھی الٹی نکلی. مرزے کی بہن بھی نکلی ڈنگی الٹی، ان کی بھی پہلے سری نکلی، پچھو لتاں دھکی ہوتا. جو مرزا لکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے ساتھ میرا سر تھا، ویستا بھی آئی نا اس لیے جسے جمدا پیا جی. تو کہتا ہے کہ وہ میری بہنوں کے پیروں کے نال میرا سیرا تو پچھو مڑ سیر نال دھکی ہوتا ہے. کہتا ہے کہ میرے بعد میرے ماں باپ کیا کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا. میرے بعد میرے ماں باپ کے یہاں کوئی لڑکی یا لڑکا، اور میں اپنے ماں باپ کے یہاں خاتم الاولاد تھا. ہوں ایمان لال دسو خاتم الاولاد کا کی معنی بنے؟ یہ معنی بنے ہوں کوئی جی اولاد جمنی مرزا کی موت نال جمنی کیوں جی؟ خاتم الاولاد جو مرزا اپنے آپ کو لکھ رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں کیا تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ ابو جڑے جمسن مرزا کی موت نال جمسن. یا خاتم الاولاد کا یہی معنی ہے کہ میں آیا تو بوا بند کر کے ماں دا آ گیا، میں تو پہلے بہن نکلی، اس بعد میں نکلیا، اگو بوا بند ہو، پھر میری ماں کے پیٹ میں کوئی اور شاید نہ نکلی. میں اپنے ماں باپ کیا کیا تھا خاتم اولاد ختم کرنے والا یا اگو جماؤنے والا. خاتم الاولاد کا یہ میں نے اگو مرزا کی اولاد جڑے پیو دے مال جمسی وہ مرزا کی مورا نال جمسی. اور خاتم الاولاد کا کیا معنی ہے؟ آخری ہے یا نہیں؟ ختم کرنے والا ہے یا نہیں؟ جو معنی خاتم الاولاد کا یہاں ہے وہی معنی خاتم الانبیاء کا ہے. وہ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اس سے بڑی ایک بات اور بتا دو جس کا نام یہاں میں نے لکھا ایٹم بم. ایک ایٹم بم اور آ رہا ہے ختم نبوت کے مسئلے کے لیے. جب قادیانی یہ آیت پیش کرتے ہیں اور ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے، ختم کرنے والے ہیں، یہ میں نہ کرنے. مرزا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ختم کرنے والا یہ معنی غلط ہے، کیوں یہ تب ہوتا ہے جب خاتم کی تے کے نیچے زیر ہوتی، خاتم ہوتا اسم فاعل، اور فاعل ہوتا ہے نا تے کے نیچے زیر ہوتی تو خاتم بنتا، تو فاعل خاتم ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ختم کرنے. وہ کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے، یہاں تو زیر نہیں ہے زبر ہے خاتم ہے، پھر تم اس کا معنی ختم کرنے والا کیوں کرتے ہو؟ یہ اعتراض نہ صحیح ہے یا غلط؟ کیوں کلو جب یہ خاتم ہے قرآن میں زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ؟ اور زبر کے ساتھ تو اعلیٰ ہوتا ہے، تو پھر یہ ختم کرنے والا معنی صحیح ہے یا غلط؟ کہتے تو کلو جب یہ زیر نہیں ہے اسم فاعل کا سیغہ ہے. قرآن میں جو آیا ہے مشہور قرات میں، تو مشہور قرات جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ؟ تو پھر زیر والا معنی کیسے صحیح ہوا ختم کرنے والا؟ اسی لیے شاہ عبد القادر نے اس کا معنی کیا مور کا کہ ہمارے نبی نبیوں پر مور ہیں، نبیوں پر. حضرت شاہ عبد القادر نے اس کا معنی ختم کرنے والا نہیں کیا، کیونکہ ختم کرنے والا معنی تب بنتا ہے جب خاتم ہوتا تے کے نیچے اور یہاں تو تے پر زبر ہے. یہ مرزائیوں کا اعتراض تو صحیح ہے کہ جو معنی ہے خاتم کا ختم کرنے والا یہ صحیح نہیں ہے. پر خدا کی قدرت دیکھو سبحان، وہ کتاب تو نہیں آئی، ورنہ وہ ہوتی تو کتنا مزہ آتا جو میں آپ کو کھول کر دکھاتا. لیکن اب آپ مجھ پر ایمان لائیں بالغیب اور میری بات پر یقین کیجئے کہ مرزے کی کتاب جو ہے نا ازالہ اوہام، ازالہ اس کا صفحہ ہے 252، صفحہ 200، اس میں مرزا قادیانی نے یہ آیت لکھی ہے 21ویں نمبر پر. اس کتاب میں مرزے نے 30 آیتیں بنائی ہیں، دی ہیں وفات مسیح کی، کتنی؟ 30. ان میں 21واں نمبر یہ آیت ہے خاتم نبیین کی، اور مرزا قادیانی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے. سبحان خدا کی قدرت، اللہ بڑا قادر. اللہ ایسی باتیں مرزے کے ہاتھ سے لکھواتا ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ ان کی مت ماری جاتی ہے. اب مرزا قادیانی نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے ازالہ وہاں ہوئے، کیا باتیں کر
اضالہ وہاں 252 252 اور اس کاپی میں موجود ہے ترجمہ. آپ نے اس کی کاپی کرائی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ سارے کروا رہے, آپ کی حساب نہیں ہوتی روز سے لے کر اسی سے کروا لیتے. آپ کو کنجوسی کر رہے, یہ طالب علم کروا رہے ہیں, آپ امام خطیب ہو کر نہیں کروا رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو مرزا قادیانی کے ہاتھوں سے اللہ نے اس آیت کا ترجمہ لکھوایا. اضالہ وہاں صفحہ 252 آیت نمبر 21 مرزا اس کا ترجمہ لکھتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں, لیکن وہ اللہ کا رسول ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. ختم کرنے والا نبیوں کا کیا معنی لکھا ہے؟ ختم کرنے والا, ختم کرنے والا, اسم فاعل والا, معنی اسم فاعل والا ہے یا نہیں؟ اب قادیانی کو تم جو کہتے ہو کہ یہاں پر زیر نہیں ہے, ہمیں کہتے ہو کہ تم ترجمہ کرتے ہو فاعل والا, تو اپنے ابے کو جوتے مارو الو کے پٹھے کو. اس نے یہ میں نے کیوں کیا؟ ختم کرنے والا فاعل والا ہے کہ نہیں؟ پھر لکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. ختم کرنے والا نبیوں کا. جب قادیانی اس آیت کا کوئی اور ترجمہ کرے, مور کا, زینت کا, افضل کا, تم یہ کتاب سامنے رکھو کہ یہ تمہارے ابے نے ترجمہ کیا ہے ختم کرنے والا. اگر وہ کہے یہ ترجمہ تو ہوتا ہے زیر والا, جب لفظ تیز کے نیچے زیر ہوتی اور قرآن میں تے کے اوپر زبر ہے, تو کہو کہ جاؤ مارو جوتے اپنے پیو کی قبر پر کہ اس الو کے پٹے نے یہ میں نے کیوں لکھ دی. اس کو زیر زبر کی خبر نہیں تھی, تمہیں زیادہ خبر. اس الو کے پٹے کو خبر نہیں تھی کہ یہاں پر زبر ہے زیر نہیں ہے, اس سے میں نے ختم کرنے والا کیوں کیا ہے. تو مرزا نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا؟ خاتم کا. جلدی جلدی نہ بول دو نا, ختم کرنے والا, اس سے مزہ نہیں آتا. ختم کرنے والا, ختم کرنے والا کیا معنی کیا ہے؟ نبیوں کا. جیسے فاعل کا ترجمہ فاعل والا, مرزا نے کیا ترجمہ کیا؟ فاعل والا, ختم کرنے والا فاعل والا ہے. فاعل والا یا اس نے اس حوالے کا میں نے کیوں نہیں کی؟ اس الو کے پٹے کو زبر زیر کا فرق نہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ ترجمہ لکھوا دیا تاکہ ان کو ذلیل کیا جائے. اب قرآن کا ترجمہ روز روز بدلتا رہتا ہے. پہلے اس کا ترجمہ یہ ہو کہ حضور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے, پھر اس کا میں نے بن جائے کہ حضور نبی بنانے والے ہیں, مور لگا لگا. تو میں نے آپ کو آیت خاتم النبیین کے بارے میں اور کچھ نہیں بتایا, صرف میں نے آپ کو لفظ خاتم کا معنی بتایا کہ خاتم فاعل اسم اعلیٰ ہو تو بھی معنی ہمارے نزدیک صحیح ہے کہ آپ نبیوں پر مور ہیں, نبیوں پر, نبیوں کی مور نہیں, نبیوں. اور اگر اس کو کہا جائے کہ خاتم جب جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آخری, تو خاتم النبیین کا معنی ہو گیا آپ نبیوں کے آخری نبی. اور سب سے بڑھ کر کے خود نبی کریم نے اس آیت کی تفسیر اور اس لفظ کی تفسیر کر دی. اور مرزا کہتا ہے وفسرہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ببیان واضح بقولہ لا نبی بعدی. ہے جی, تو حضور نے جب خود اس کی واضح تفسیر کر دی تو حضور کی تفسیر کے بعد کسی اور تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو خاتم النبیین کی بحث میں نے مختصراً تمام کر دی. اب اس میں ایک بات قابل توجہ ہے, وہ کیا کہ اس ختم نبوت کے باب میں قادیانیوں کے پاس قرآن کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. جیسا میں نے آپ کو ان کے دلائل بتائے اور ان کے دلائل کہ کوئی دلیل بھی دعوے کے مطابق دعویٰ خاص اور دلیل اور حدیثوں میں بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. ان کی بعض عبارتیں ہیں جو قادیانیوں کی تائید کرتی ہیں, ہے وہ بھی دھوکہ. انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہوا ہے, اس کا نام ہے ختم نبوت اور بزرگان دین, یا خاتم النبیین اور بزرگان دین, اس قسم کا اس کا نام. اس نے اما عائشہ صدیقہ سے لے کر حضرت مولانا قاسم نانوتوی تک رحمۃ اللہ علیہ تک 12-14 اکابرین سلف صالحین کے انہوں نے اقوال پیش کیے. مثلاً حضرت عائشہ فرماتی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد, حضور کو خاتم النبیین تو کہو لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں, ان کے بعد نبی تو آنے. یہ اما عائشہ فرماتی. ملا علی قاری وغیرہ کہتے ہیں لا نبی آبادی کا معنی یہ ہے
لا یاتی بعد نبی الذی ینسخ شریعتہ، حضور کے بعد ایسا نبی کوئی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے۔ تو مرزائی کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں حضور کے بعد نبی، وہ تو وہی نبی ہیں جو حضور کے تابع ہیں اور آپ کی شریعت کو منسوخ نہیں کرتے۔ اس قسم کی عبارتیں ہمارے اکابر کی مل جاتی ہیں جن سے بظاہر قادیانیوں کے موقف کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے جواب کے لیے آپ کو چند کتابیں مطالعہ کرنی پڑے گی۔ ایک حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ختم نبوت کامل، نہیں عقیدۃ الامت فی معنی ختم نبوت، عقیدۃ الامت فی معنی ختم نبوت۔ اس کتاب کا مطالعہ کرو گے تو اس میں جو اکابرین کی انہوں نے عبارتیں پیش کی ہیں اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، عقیدۃ الامت فی معنی ختم نبوت۔ اور دوسری کتاب مولانا لا حسن اختر کی ہے، ختم نبوت اور بزرگان دین، ختم نبوت اور بزرگان، حضرت مولانا حسن اختر نے بھی ان تمام اکابرین کی عبارت کا جواب دیا ہے۔ ایک رسالہ مولانا محمد نافع صاحب جو جامع محمدی ضلع جنگ کے ہے، انہوں نے لکھا ختم نبوت اور سلف صالحین، انہوں نے بھی جواب دیے ہیں۔ ایک رسالہ میرا شاگرد ہے گل محمد توحیدی شکرگڑھ میں، اس نے بھی لکھا ہے، وہ ہمارے ادارے سے مفت مل جاتا ہے، اگر آپ خط بھیجیں گے تو ہم آپ کو ادارے سے بھیج دیں گے۔ اس کا نام بھی یہ ہے ختم نبوت اور بزرگان دین۔ یہ تو آپ کو تفصیلی جواب تو ملے گے ان سے، لیکن میں آپ کو ایک اجمالی جواب سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ ابھی آپ کی نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں؟ پھر تو وقت ہے، تو ایک جواب مجھ سے سن لیجئے کہ جن اکابر کی عبارتیں ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے بعد ایسے نبی آ سکتے ہیں جو حضور کی شریعت کے تابع ہوں اور شریعت کو بھی منسوخ نہ کریں، یہ عبارتیں علماء کی ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ ان علماء کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ اس امت میں آئیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے اور حضور کی اطاعت بھی کریں گے اور حضور کی شریعت کے تابع دار بھی ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس قسم کی عبارتیں بولی۔ مراد ان کی خاص عیسیٰ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ نبی بھی ہوگا، حضور کی اطاعت بھی کرے گا، شریعت کی تابع داری بھی کرے گا، نئی شریعت بھی نہیں لائے گا، اس لیے وہ اس قسم کے الفاظ لکھتے ہیں کہ لا نبی آبادی کا معنی یہ ہے اے لا یاتی بعد نبی الذی ینسخ شریعتہ، ایسا کوئی نبی حضور کے بعد نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے، یعنی ایسا آئے گا جو آپ کی شریعت کا تابع ہو، اور وہ ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر وہ اس قسم کے لفظ بولتے ہیں، لفظوں میں عموم ہوتا ہے، مراد ان کی خاص عیسیٰ ہوتی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول مجمع البحار میں علامہ طاہر جو ہوئے ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ قول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قولو خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدا، حضور کو کہو کہ وہ خاتم النبیین ہیں لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ ابو لکھا ہے ھذا ناظرا الی نزول عیسیٰ، یہ عائشہ صدیقہ نے جو کہا ہے یہ عیسیٰ کے نزول کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ عیسیٰ آپ کے بعد آئے گا، پر عیسیٰ کے آنے سے حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ بات سمجھ لو، قادیانی کہا کرتے ہیں کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو حضور آخری نبی ہے، دوسری طرف کہتے ہو عیسیٰ آئیں گے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں جب عیسیٰ آئیں گے وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ اگر کہو کہ نبی ہوں گے تو پھر خاتم النبیین کے خلاف ہو گیا، نبی تو آ گئے۔ اگر کہو نبی نہیں تو کیا کسی نبی کی نبوت چھینی بھی جاتی ہے؟ جب کہ وہ نبی تھے تو جب آئیں گے تو پھر ان کی نبوت چھن جائے گی؟ ہم کہتے نہیں، چھنے گی بھی نہیں، ہوں گے بھی وہ نبی، لیکن ان کے آنے سے حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ نبوت کا دور ان کا تھا ختم، اب وہ آئیں گے حضور کے دور نبوت میں، حضور کے دور اور حضور کے ہوں گے تابع، اور ان کی نبوت برقرار ہوگی۔ اس کی مثال سمجھیے، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کا اگر وہ چلا جائے بہاولپور میں تو وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن وہاں بہاولپور میں جا کر وہ اس بہاولپور کے ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوگا یا نہیں؟ ڈپٹی کمشنر بھی ہے اور ہے بھی ماتحت، جو اس کا عہدہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے جی۔ اب جو کسی ملک کا صدر آپ کے پاکستان میں آ جاتا ہے تو وہ پاکستان کا بھی صدر ہوتا ہے، اور پاکستان کے صدر کے ماتحت ہوتا ہے یا نہیں؟ صدر بھی ہوتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضور کے دور میں تو حضور کے تابع ہوں گے اور حضور کے متبع ہوں گے، لیکن جو ان کی نبوت کا وصف اور خطاب اور تمغہ ان کو ملا ہوا ہے وہ بدستور ہوگا اور وہ حضور کی خاتمیت کے خلاف نہیں۔ کیوں؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں عوام میں تقریر میں سمجھانے کے لیے۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی بھیجے، 1,24,000 یا کم و بیش نبی آئے، تو یہ نبیوں کی فہرست مکمل ہو۔ پہلا نبی کون تھا؟ آدم، اور آخری نبی کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فہرست مکمل ہو گئی جو شروع ہوئی آدم سے اور ختم ہوئی محمد۔ اس فہرست کے اندر عیسیٰ ہیں کہ کوئی نہ؟ بولو ہے؟ اب جب دوبارہ آئیں گے تو یہ فہرست اتنی رہے گی یا بڑھ جائے گی؟ نہیں، بڑھ جائے گی، اتنی رہے گی۔ تو پھر حضور کی ختمیت کو خاتمیت کو کیا فرق پڑے؟ میں کہتا ہوں عیسیٰ 10 مرتبہ بھی آ جائے تو فہرست اتنی رہے گی، اور جو نمبر لگ چکے ہیں کوئی نمبر بدلیں گے بھی نہیں۔ پہلا نمبر آدم، پھر نوح، پھر عیسیٰ، پھر یہ، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر اے عیسیٰ، اور پھر اے اخیر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فہرست بڑھ گئی، مکمل ہوگی۔ اب جو نمبر لگے کھڑے ہیں تو عیسیٰ کے دوبارہ سے 12 آنے سے اس نمبر میں کوئی فرق پڑے گا؟ میں کہتا ہوں سارے نبی بھی اگر آ جائیں تو بھی حضور کے آخری ہونے میں فرق نہیں آئے۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک باپ کے 3 بیٹے، ایک باپ کے، جیسے ہمارے دادا مرحوم تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے میرے والد تھے، ان سے چھوٹے 2 میرے چچا تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہو گئے سب سے بڑے، ایک ہو گئے سب سے، ایک ہو گئے، جب 3 ہوں گے تو ایک ہوگا پہلا نمبر اول اور دوسرا درمیانہ اور ایک تیسرا آخر، ٹھیک ہے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ میرے والد صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان پر کروڑوں رحم تھے، اور میرے چھوٹے چچا بھی فوت ہو گئے۔ اب یہ درمیانے چچا زندہ ہے تو ان کی عمر لمبی ہو گئی، تو کیا اس درمیانے کو آخری کہیں گے؟ یہ تو درمیانے ہی کرائے گا، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ سے پہلے نبی، ان نبیوں میں عیسیٰ کی عمر لمبی ہو گئی، عیسیٰ کی عمر وہ لمبی عمر پا گیا جیسا ایک بیٹا لمبی عمر پا جائے، اور حضور کی عمر تھوڑی ہوئی وہ فوت ہو گئے جی۔ اب کیا ہم یہ کہیں گے عیسیٰ کو کہ یہ آخری ہو گیا؟ آخری تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے، لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے حضور کے آخری ہونے میں فرق۔ اب مرزا قادیانی اس فہرست میں تھا جو حضرت آدم سے فہرست شروع ہوئی تھی، اس فہرست میں حضور تک وہ کوئی حضرت مرزا قادیانی ہے نہیں ہے۔ اب یہ حضور کے بعد اگر ہے تو اس کو اگر مانا جائے جو اس فہرست میں شامل ہو تو اس کے ماننے سے تو حضور کی خاتمیت میں فرق آتا ہے، عیسیٰ کے آنے سے حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ بنڈا ہے پیتیائی نقل، بھانڈ جو ہے نا، بھانڈ جانتے ہو نہیں، یہ بڑی اچھی نقلیں کرتے ہیں۔ تو بنڈوں نے ایک ہی نقل، بھانڈ ہوتے ہیں الو، کیا ہوتے ہیں میراثیوں کی ایک قسم، وہ نقلیں کرتے بڑی بڑی شاندار نٹ بھانڈ۔ اچھا، تو انہوں نے ایک نقل کی مرزا قادیانی، کسی جگہ گئے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو یہ بتا، انہوں نے کہا اچھا، تو ایک بن گیا خدا، بڑے کپڑے شپڑے پاپ ہو کے تو تخت لا کے بیٹھ گیا جی۔ ایک بن گیا شیطان، گھوڑا جیا، کالے منڈا مارے ہوا بیڑا جیا گھوڑا جیا، وہ شیطان بن گیا، ایک کونے میں شیطان بیٹھ۔ نبی آنے لگ گئے، اللہ پاک نے رجسٹر کھول لیا اور نبی آ رہے، کوئی موسیٰ، کوئی عیسیٰ، کوئی نوح، کوئی فلانا، کوئی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ وہ دیکھ، تم کون ہو؟ میں نوح ہوں۔ اچھا ٹھیک، حاضری لگ گئی۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں صالح۔ اچھا حاضری لگ۔ تم کون ہو؟ میں شعیب ہوں۔ چلو حاضری لگتی گئی۔ جب سب نبی آ چکے نا تو ایک انہوں نے وہ سارے جو موٹے موٹے نبی بڑھائے ہوئے تھے حضور کی آگ، تو وہ آگے جی کون ہو؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور چلو حاضری لگ۔ اب ایک بیڑ جیا، کانا جیا، لولا جیا، بیڑو جیا، وہ ایک نبی آ گئے، ٹھیک، حضور کے بعد وہ آ گئے۔ تو اس نے کہا جی، خدا نے پوچھا تم کون ہو؟ جی میں غلام احمد ہوں۔ اور تو کیسے آ گیا؟ اور جی میں نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ رجسٹر کر، اور تیرا نام نہیں ہے میرے رجسٹر میں، تو کیسے آ گیا؟ تیرا نام ہی نہیں ہے۔
تو وہ شیطان جو بیٹھا تھا نا وہ کھڑا ہو اور نے کہا اللہ پاک ہو کہ اے اللہ تیرے کتنے نبی آئے, میں وہ چپ کر کے بیٹھا رہا, ایک ہی میں نے نبی بھیجا ہے اسی پر تو بول پڑا, تیرے کتنے نبی گزرتے رہے میں نہیں بولا جی, اور میرا ایک آیا وہ بھی تو نہیں برداشت کیا. تو ایسی نقل اتاری انہوں نے بنٹوں نے نا. تو مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے سے تو حضور کے آخری ہونے میں فرق آتا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے فرق نہیں آتا. اب یہ ختم نبوت کی بحث ختم ہوئی. اب ایک بات میں دو باتیں آپ کو بڑے مختصر طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں جو مرزا قادیانی کی صداقت میں وہ دلیل پیش کرتے ہیں. ایک آیت کو پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالجميل ثم لقطعنا منه الوتين. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جھوٹا افترا کرتے تو میں ان کی شارہ کاٹ دیں. مرزا قادیانی کہتا ہے تم مجھے کہتے ہو مفتری, تم کہتے ہو تو جھوٹے اللہ پر افترا کرتا ہے, تو وہی اپنے پاس سے گھڑتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے, اور یہ ساری وہی تم نے گھڑی ہے. اگر میں خدا پر افترا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میری اشارہ کیوں نہیں کاٹی؟ یہ ان کی ایک دلیل ہے. کچھ سمجھ میں آئی ہے یا نہ؟ مرزا نے خود لکھ کیا یہ دلیل اپنی کتاب اربعین کے اندر, کہتا ہے میری وحی کو 25 سال ہو گئے. میری وحی کو اگر میں دن رات اللہ پر جھوٹ بولتا ہوں, افترا کرتا ہوں, اور خدا نے مجھ پر وحی نہیں کی اور میں بناتا ہوں, تو خدا نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا, میری اشارہ کیوں نہیں کاٹی؟ اس آیت کی روشنی میں مرزا کہتا ہے کہ جو جھوٹا نبی ہو وہ 23 سال کے اندر اندر ہلاک ہو جاتے. حضور نبوت کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ 23 سال. نبی پاک دعوے کے بعد کتنے زندہ رہے؟ 23 سال. اب اس سے مرزا قادیانی نے ایک اصول بنایا, اس نے کہا اگر کوئی جھوٹا نبی ہو تو وہ 23 سال کے اندر اندر قتل ہو جانا چاہیے, مر جانا چاہیے. اگر کوئی دعوی نبوت کے بعد 23 سال تک زندہ رہے اور وہ ہلاک نہ ہو تو ماننا پڑے گا وہ سچا ہے, کیونکہ ہمارے نبی دعوی نبوت کے بعد 23 سال تک زندہ رہے. اب قادیانی کہتا ہے مجھے دعویٰ کیے ہوئے 25 سال ہو گئے, میں ہلاک نہیں ہوا, اگر میں جھوٹا تھا تو رب نے مجھے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ یہ مرزا نے اپنی دلیل دی ہے اور مرزائیوں نے بھی یہ دلیل پیش کرتے رہتے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بیان فرمائیں. اس کے جواب 3 ہیں. 3 باتیں میں کہا کر, توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ توجہ ہے یا کوئی نہ؟ نیند کس کو آ رہی ہے؟ جس کو آ رہی تھی وہ اٹھ کر پٹھان چلا گیا. یہ پٹھان جو تھا نا جس کو آ رہی تھی وہ چلا گیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کا ما قبل اور ما بعد سیاق و سباق جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کی صداقت کا بیان ہو رہا ہے. انہ لقول رسول کریم, یہ تو وغیرہ وغیرہ جی. اور اس میں صرف حضور نبی کریم کے متعلق بات ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ مجھ پر جھوٹا کوئی افترا کر لیتے تو میں ان کی اشارہ کاٹ دیں. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ کلیہ اس آیت کا ما قبل اور ما بعد سارا پڑھو. اور یہ کہا کیوں گیا؟ اس لیے کہ یہودیوں نے کہا تھا اور تورات میں لکھا تھا کہ وہ آخری نبی جو آنے والا ہوگا اگر وہ اپنے پاس سے کوئی بات کہے گا تو ہم اس کی اشارہ کاٹ دیں. اللہ نے کہا یہودیوں کو, اہل کتاب کو, تم محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہو اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہو اور تم کہتے ہو یہ محمد اپنے پاس سے وہی بناتا ہے, تو پھر اس کی اشارہ کیوں نہیں کاٹی گئی؟ تمہاری کتاب میں تو تھا کہ اگر ایک کلمہ بھی اپنے پاس سے ملائے گا تو اس کی اشارہ کو کاٹ دی جائے گی. یہ دراصل الزام دیا تھا اہل کتاب یہود وغیرہ کو کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آنے والا نبی اگر اپنے پاس سے کوئی جملہ ملائے گا تو ہم اس کی اشارہ کاٹیں گے. تم کہتے ہو یہ محمد خدا کا کلام نہیں سناتا, اپنے پاس سے بناتا رہتا ہے. اگر اپنے پاس سے بناتا تو اس کی اس تمہاری روایت کے مطابق اشارہ کاٹی جانی چاہیے تھی. بات کی کتنی, یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ جو جھوٹا جو دعویٰ کرے اس کی اشارہ کاٹ دی جائے, یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اچھا اب بات سمجھیں, اگر مرزا قادیانی کی اس دلیل کو مان لیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی سچے نبی جھوٹے ہو جائیں گے اور کئی جھوٹے نبی سچے بن جائیں. جو خدا کے سچے پیغمبر 23 سال عمر سے پہلے شہید کر دیے گئے, نبوت کی عمر ان کی 23 سال نہیں ہوئی, تو مرزا قادیانی کی اس دلیل کے مطابق وہ سچے ہوئے یا جھوٹے؟ جھوٹے. حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے تھے یا نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ دعوی نبوت کے بعد 3 سال کے اندر شہید ہو گئے. کتنے؟ 3 سال کے اندر شہید ہو گئے.
اب مرزا قادیانی کہتا ہے جو 23 سال کے اندر قتل ہو جائے وہ جھوٹا اور جو 23 سال تک زندہ رہے وہ سچا. اس دلیل کے مطابق حضرت یا تو مرزا کی دلیل کے مطابق نعوذ باللہ جھوٹے ہو گئے حالانکہ وہ سچے نبی تھے. اور بنی اسرائیل کئی نبیوں کو ایک ایک دن میں قتل کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ، اور وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. روایات اور تفاسیر میں آتا ہے ایک ایک دن میں 70 نبی قتل کر دیتے. کیا وہ سارے نبی 23 سال کی عمر نبوت کے بعد قتل ہوتے تھے؟ اگر وہ 23 سال نبوت کی عمر سے پہلے قتل ہوتے تھے تو مرزا قادیانی کی دلیل کے مطابق وہ جھوٹے ہو. ایک خرابی. دوسری خرابی یہ ہے اگر مرزا قادیانی کی اس دلیل کو مانا جائے تو کئی سچے نبی جھوٹے بن گئے اور کئی جھوٹے نبی سچے بن گئے. بہاءاللہ ایک جھوٹا نبی ہوا ایران میں، بہاءاللہ ایرانی، بہاءاللہ، اور وہ دعوی نبوت کے بعد 40 سال تک زندہ رہا. یہ مرزا نے بھی مانا ہے اور میں نے حوالے دیے کافی کہ مرزا قادیانی نہیں، بہاءاللہ ایرانی دعوی نبوت کے بعد کتنے سال زندہ رہا؟ پھر مرزا کی اس دلیل کے مطابق وہ سچا نبی بنا یا نہیں؟ تو قادیانی کو پہلے تو چاہیے کہ اس بہاءاللہ پر ایمان لیا، وہ 40 سال زندہ رہا. تو مرزا قادیانی کی اس دلیل ماننے کا نتیجہ کیا نکلا کہ کئی سچے نبی نعوذ باللہ جھوٹے بن گئے اور جھوٹے نبی یہ ہو. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کی دلیل کو مان لیا جائے تو مرزا پھر بھی جھوٹا ہے. مرزا پھر بھی، یہ مزیدار بات ہے. مرزا کہتا ہے کہ دعوی نبوت کے بعد 23 سال تک زندہ رہنا. اب ہم دیکھتے ہیں مرزا نبوت کا دعویٰ کب کیا ہے، دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا. اس کی ماننے والی دو پارٹی، ایک پارٹی کہتی ہے کہ اس نے سرے سے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اور ایک کیا کیا دعویٰ کیا ہے. لاہوری پارٹی کہتی ہے اس نے دعویٰ، اور قادیانی پارٹی کہتی ہے اس نے دعویٰ. پہلے گھر بیٹھ کر یہ تو فیصلہ کرو کہ اس کا دعویٰ نبوت کا ہے بھی یا نہیں. تم تو خود مختلف، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو قادیانی کہتے ہیں اس نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرزا صاحب نے 1901 میں دعویٰ، 1901 میں دعویٰ. ایک آپ کو دلچسپ بات سناؤں. لاہوری پارٹی اور قادیانی پارٹی کا آپس میں مناظرہ ہوا دونوں کا راولپنڈی میں. راولپنڈی میں دونوں جماعتوں کا 1934 یا 36 میں مناظرہ 4 مسئلوں کا. ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ آیا مرزا نبی ہے یا نہیں. آپس میں مناظرہ ہوا 4 مسئلوں پر اور دونوں جماعتوں نے اپنے مشترکہ خرچ سے اس کو چھپوایا اور وہ کتاب ہمارے پاس ہے اور بڑی مفید ہے. جب قادیانیوں سے مباحثہ کرنا ہو تو لاہوریوں کے دلائل لے لو، لاہوریوں سے کرنا ہو تو قادیانی کے دلائل لے لو، فائدہ دیتا ہے. تو سمجھ آئیے یا نہیں؟ اچھا، اس میں جو یہ بحث ہے کہ مرزا کا دعویٰ نبوت ہے یا نہیں، لاہور قادیانیوں نے کہا کہ 1901 میں اس نے کیا ہے. 1901 سے پہلے جو اس کی عبارتیں ہیں وہ نبوت سے انکار کی ہیں، 1901 میں اس نے کی. لاہوریوں نے 1904 کا حوالہ پیش کیا جو میری کاپی میں لکھا ہوا ہے، 1900، جس سے انہوں نے ثابت کیا کہ اس نے نبوت سے انکار کیا. سمجھ آئی؟ قادیانیوں نے 1904 کے بعد کا حوالہ پیش کیا جس میں نبوت کا اس کا اقرار تھا. لاہوریوں نے اس کے بعد کا حوالہ دیا جس میں انکار تھا. جو حوالہ قادیانی پیش کرتے لاہوری پارٹی اس کے بعد کا ڈھونڈ کے لاتے جس میں انکار ہوتا، پھر قادیانی اس کے بعد ڈھونڈ کے لاتے جس میں اقرار ہوتا، لاہوری اس کے بعد ڈھونڈ کے لاتے جس میں. چلتے چلتے یہ 1908 میں پہنچ گئے. مرزا کس سال مرا تھا؟ بولو نا. مہینہ کون کا تھا؟ مئی. تاریخ کیا تھی؟ 26 مئی بروز منگل 1908 مرزا مرا. اب یہ حوالے دیتے دیتے مئی میں پہنچ گئے. لاہوریوں نے حوالہ دیا آخری، لاہوریوں نے حوالہ دیا آخری کہ 23 مئی کو مرزا نے ایک مضمون لکھا جو لاہور میں ایک اخبار نکلتا تھا، اس کا نام تھا پیسہ اخبار. اخبار کا نام کیا تھا؟ اور مرزا بھی پیسے میں تھا. اس میں مرزا کا مضمون چھپا جس میں واضح نبوت کا دعویٰ. قادیانی کا یہ لو اب اس سے بعد کیا ہوگا؟ 26 مئی کو